important foreign policy issues also came up. جیسے امریکہ نے ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس حوالے سے ذکر ہوا. بہت سے جو سوالات تھے وہ چین سے جو ہمیں لونز ملے ہیں اس کے متعلق بھی تھے. کلیئرلی یہ نظر آ رہا تھا کہ امریکہ کی جو پریفرنسز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان میں چین اور ایران یا ان سے کسی قسم کے بھی جو ٹریڈ کے تعلقات یا بزنس کے تعلقات شاید امریکہ کو will not approve of them. جی دیکھیں، امریکہ جس طرح گریٹ پاورز کی پالیسیز اکثر ہوتی ہیں، دوہری پالیسیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈکلیریٹری پالیسی، جو آپ جو بیان کرتے ہیں، جو پبلک کے سامنے آپ اپنی پالیسی کو بیان کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے درحقیقی پالیسی جو ہے، ایکچوئل پالیسی. تو ایکچوئل پالیسی یہ ہے کہ وہ تب آئے ہوئے تھے عمران خان سے، کیونکہ عمران خان وہ موصوف کیا تھا ایک دن وہ یوکرین کی انویژن سے ایک دن پہلے، اور انہوں نے کہا بھی کہ کنڈیم بالکل نہیں کریں گے، ہمارا ایک آزاد فارم پالیسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد جو اس وقت کے سربراہ تھے فوج کے باجوہ صاحب، انہوں نے برعکس اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں وہ یوکرین کے حق میں دیا. تو بہت پھر واضح ہو گیا تھا کہ ان کو سگنل کی ضرورت تھی. تو سگنل تو ان کو مل گیا. پھر ڈونلڈ لو کے ذریعے انہوں نے ہمارے جو سفیر کو بلایا اور انہوں نے یہ بات کہی. تو وہ بالکل واضح ہے. اور دراصل کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف ایران سے دور کیا جائے بلکہ چین سے بھی کیا جائے. آپ جانتے ہیں وہ اپنے ایلچی کو بھیجتے رہے یہاں کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں، سیپیک میں آپ کا سہارا ہوگا، جس طرح سے سری لنکا کے ساتھ ہوا. تو انہوں نے شرط تو نہیں بنایا، لیکن آئی ایم ایف کے ذریعے ابھی وہ پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان سے کہ یہ پیسے جو ہیں سیپیک کے جو لونز ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دراصل در حقیقت ایک سبورڈنیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس ٹریجری کا. تو وہ ڈائریکٹرز آتے ہیں اسی کے مطابق وہ جاتے ہیں. تو ابھی وہ پریشر آ رہا ہے سیپیک پہ بھی، اور وہ ایران کے ساتھ تو خیر کافی دیر سے. تو وہ پاکستان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک کنٹری ہے جس کے کوئی آپشنز نہیں ہے، ایک کمزور ملک ہے، ایک یہ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اور ان کے ساتھ ان کو صرف ہم کمانڈ ہی دیتے ہیں. ان سے صحیح، معاف کریے گا سر، میں آپ کی